اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، نیابتی عمل کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری آخری گفتگو اس عنوان پر اور اس ٹاپک پر ہوگی۔ نیابت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینا بھی نہایت ضروری ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے واجب اور مستحب اعمال کو کسی دوسرے شخص کو ہدیہ دے سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال جس کا ہم جائزہ لیں گے وہ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کسی دوسرے کی جانب سے واجب اور مستحب اعمال کو انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ حضرت امام علی بن موسی الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت اور اس سفر زیارتی کے دوران زائر کو کن ممکنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان مشکلات کے حل کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کیا اقدامات ایک زائر اٹھا سکتا ہے تاکہ اس کا یہ سفر زیارتی معنویت سے سرشار ہو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آخری ٹاپک ہم آپ سے نیابتی زیارت کے عنوان سے بیان کریں گے، لہٰذا ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ نیابت کہتے کسے ہیں؟ تو عزیزان محترم، نیابت ایک ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا شخص اس کی نیابت میں کسی عمل کو انجام دے۔ جیسے ایک موکل کسی کو وکیل قرار دیتا ہے کہ وہ وکیل اس کی جانب سے جا کر عدالت میں اور کورٹ میں جا کر کیس لڑ سکے، تو یہاں پر در واقع نائب وہی کردار ادا کرتا ہے جو ایک وکیل انجام دیتا ہے، یعنی منوبعاً خود عمل انجام نہیں دے رہا بلکہ اس نے کسی کو اپنا نائب مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ نائب اس کی طرف سے جا کر اس مخصوص عمل کو انجام دے سکے۔ اب یہاں یقینی بات ہے، ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان کسی دوسرے انسان کو، یعنی زندہ شخص یا مردہ شخص کی طرف سے کسی مستحب یا واجب عمل کو انجام دینے میں اس کا نائب مقرر ہو سکتا ہے یا مقرر نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اگر اس سوال کا بطور کلی جائزہ لیا جائے تو بعض مستحب اور واجب اعمال میں انسان نائب واقع ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ہم اس سوال کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ان کا جائزہ لینا چاہیں اور ان کی بررسی کرنے چاہیں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مثلا ایک دفعہ انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے، یہ عمل چاہے واجب ہو یا مستحب، اس عمل کا جو بھی ثواب ملنا ہے وہ انسان کسی دوسرے کو ہدیہ کر دے۔ اب یہاں پر انسان کیا ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے واجب اور مستحب اعمال کو کسی دوسرے کو، اور وہ دوسرا چاہے زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، کیا انسان اپنے واجب اور مستحب اعمال کے ثواب کو کسی دوسرے کو ہدیہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال اس کا اس عنوان سے بنتا ہے کہ انسان واجب اور مستحب عمل میں کسی دوسرے کو اپنا نائب قرار دے سکتا ہے، یا انسان کسی دوسرے کی نیابت میں ان واجب اور مستحب اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ یہاں ثواب ہدیہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ خود عمل کو انجام دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس کی طرف سے۔
پہلی حالت میں عمل انجام دیا اور عمل کو انجام دینے کے بعد اس کا جو ثواب ہے وہ کسی کو تحفے میں دے دیا جائے، جبکہ اس دوسری حالت میں خود عمل کسی دوسرے کی طرف سے انجام دینا ہے، اپنی طرف سے انجام نہیں دینا۔ اب اگر ان دونوں سوالات کا ہم اگر جواب تلاش کرنا چاہیں فقہی کتابوں میں، تو پہلا سوال جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ انسان واجب اور مستحب عمل کو انجام دیتا ہے، اب اس کے ثواب کو کسی دوسرے کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے اور تحفہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اس سوال کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے انداز میں بیان کروں تو سوال اس طرح سے ہے کہ کیا انسان واجب اور مستحب عمل، یعنی واجب عمل میں آپ یہ کہیں کہ رمضان المبارک کے روزے یا انسان کی روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں جو اس پر واجب ہیں، یا اس کے علاوہ جو انسان کے اوپر واجب اعمال ہوتے ہیں، انسان ان واجب اعمال کو یا مستحب اعمال کو، مثلا انسان نے مستحب روزہ رکھا، انسان نے جو ہے وہ غدیر کے دن روزہ رکھا، غدیر کے دن اطعام یعنی مؤمنین کو کھانا کھلایا، یا اس کے علاوہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کی، تو یہ جو انسان نے واجب اور مستحب اعمال انجام دیے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان واجب اور مستحب اعمال کے ثواب کو کیا میں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کو ہدیہ کر سکتا ہوں؟ کیا اپنے مرحومین کو ان کو ہدیہ کر سکتا ہوں ان واجب اور مستحب اعمال کے ثواب کو؟ یا مرحومین بھی نہیں بلکہ زندہ افراد کو، میرے والد ہیں، میری والدہ ہے، کیا میں اپنے واجب اور مستحب اعمال کو انہیں ہدیہ کر سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر فقہی کتابوں میں فقہا سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے تو جہاں تک میں نے تلاش کیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ شبیری زنجانی، یا اس کے علاوہ اور متعدد فقہا جن میں آیت اللہ سیستانی کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ فقہا کہتے ہیں کہ تمام مستحب اور واجب اعمال کو انجام دینے کے بعد ان کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کرنا یہ جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کے 2 فوائد مرتب ہوں گے، یعنی عمل میں نے انجام دیا لیکن اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بچوں کو، یا دوسرے رشتہ داروں کو، یا دوسرے دوستوں کو میں نے ہدیہ کر دیا۔ یہاں 2 فوائد اس کے مرتب ہو رہے ہیں، اور اگر کہا جائے در حقیقت 3 فائدے مرتب ہو رہے ہیں۔ اس عمل کا جتنا بھی ثواب خداوند متعال کے حضور مقرر شدہ ہے، وہ ثواب مجھے بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جس شخص کو میں نے اس عمل کے ثواب کو ہدیہ کیا ہے۔ یہ ایک فائدہ اس کا مرتب ہو گیا۔ دوسرا فائدہ جو اس کا مرتب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنا عمل واجب یا مستحب اپنے کسی عزیز و اقارب میں کسی شخص کو اگر ہدیہ کیا ہے تو اس سے صلہ رحم کا حق بھی ادا ہو گیا، یعنی میں نے ان کے ساتھ اس ہدیے کے نتیجے میں، اس تحفے کے نتیجے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے اور مجھے صلہ رحمی کا ثواب بھی اس سے ملے گا۔ یہاں میں نے حضرت آیت اللہ سیستانی سے ہونے والے ایک سوال کو ان کی کتاب میں اور ان کی ویب سائٹ میں ملاحظہ کیا، تو سائل نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں اپنی عبادات کے ثواب کو اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتا ہوں؟ پھر آخر میں ولو وہ مسلمان نہ ہوں، میں اپنے عبادات کے ثواب کو اپنے غیر مسلم والدین کو کیا میں ہدیہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو اس سوال کے جواب میں آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا کہ ہدیہ کرنا حرام نہیں ہے، آپ اس امید سے اپنے واجب اور مستحب اعمال یعنی اپنی عبادات کو
انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں نرمی واقع کرے۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان اپنا عمل حتیٰ کہ اگر اس کے ذوی الحقوق غیر مسلم بھی ہیں تو انہیں یعنی والدین کو ہدیہ کر سکتا ہے ثواب کو۔ یہ تو ہو گئی بحث ثواب سے متعلق۔ اب ہم آتے ہیں اس پیراگراف تک اور اس سوال تک کہ انسان کیا واجب اور مستحب عمل کو کسی دوسرے کی نیابت میں انجام دے سکتا ہے یا انجام نہیں دے سکتا؟ یعنی کیا زندہ افراد کی جانب سے مستحب اور واجب اعمال جیسے مستحب نمازیں ہیں، جیسے واجب نمازیں ہیں، جیسے مستحب روزے ہیں یا واجب روزے ہیں، جیسے زیارات ہیں، ادعیہ ہیں اور مخصوص مہینوں کے روزے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی مستحب اعمال ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا میں زندہ افراد کی جانب سے یا وہ افراد جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی جانب سے ان کے واجب اور ان کے مستحب اعمال کو انجام دے سکتا ہوں یا انجام نہیں دے سکتا ہوں؟ یعنی عمل ان کا ہے، نماز ان پر واجب تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں اس نماز کو نہیں پڑھا، روزہ ان کے اوپر واجب تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس روزے کو نہیں رکھا، حج ان پر واجب تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس حج کو انجام نہیں دیا۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے یا ابھی وہ زندہ ہیں؟ اگر انتقال ہو چکا ہے تو کیا میں ان کی طرف سے ان اعمال کو انجام دے سکتا ہوں، یا وہ زندہ ہیں تو میں ان کی طرف سے ان اعمال کو انجام دے سکتا ہوں؟ یہ ہو گئی واجب کی بحث۔ اب آ جاتے ہیں مستحب کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہی اعمال مستحبی، مستحب نمازیں، مستحب زیارت اور مستحب طواف اور مستحب حج، کیا میں اپنے زندہ اور مرحوم عزیز و اقارب کی جانب سے انجام دے سکتا ہوں ان کی نیابت میں؟ تو دیکھیں، اگر تو وہ زندہ ہیں تو واجب اعمال آپ ان کی نیابت میں انجام نہیں دے سکتے، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں۔ ہاں، اگر ان کا اس بات سے انتقال ہو چکا ہے اس دنیا سے تو اب اس صورت میں آپ ان کے واجب اعمال کو ان کی نیابت میں خود انجام دے سکتے ہیں یا کسی دوسرے کو اس کا اجیر مقرر کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان اعمال کو اجرت کے اوپر جو ہے وہ انجام دے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ والدین کے یا بطور خاص والد کی نماز اور روزہ یا حج جو اس کے اعمال ہیں، یہ اس کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ حج کے لیے تو استطاعت کی شرط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڑے بیٹے پر جو واجب ہے کیا وہ خود بنفس نفیس ان کو انجام دے یا کسی کو نائب بھی لے سکتا ہے؟ تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نائب لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مستحب کی طرف۔ کیا کسی کی میت کی جانب سے انسان جو ہے وہ اس کے مستحب روزوں کو اس کا نائب واقع ہو سکتا ہے، میت کی جانب سے مستحب زیارت کو انجام دے سکتا ہے؟ تو بلا شک و شبہ انجام دے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج و مرج نہیں آتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے زندہ افراد کی طرف، تو ہم نے عرض کیا کہ زندہ افراد کی جانب سے نہ تو انسان ان کے واجب عمل کو انجام دے سکتا ہے، یعنی ان کی واجب نمازوں کو ان کی جانب سے نہیں پڑھ سکتا، ان کے واجب حج کو ان کی طرف سے نہیں کر سکتا، واجب روزوں کو ان کی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ البتہ بعض مستحب اعمال ایسے ہیں جنہیں ان کی طرف سے انجام دیا جا سکتا ہے، جیسے خود زیارت ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کو زندہ افراد کی نیابت میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کو زندہ افراد کی نیابت میں انجام دیا جا سکتا ہے، نماز طواف کو بھی زندہ افراد کی طرف سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں فقہا ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو حج پہ گیا اور وہاں طواف نساء کو بھول گیا، اب وہ واپس اپنے وطن آیا ہے تو اسے یاد آیا ہے کہ میں نے تو نہ تو طواف نساء کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس کی 2 رکعت نماز کو ادا کیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں فقہا کہ یہاں وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرے گا
تاکہ وہ اس کی جانب سے مکہ میں جا کر طواف نساء کو انجام دے اور نماز طواف کو اس کی نیت میں اور اس کی نیابت میں انجام دے۔ ہمارا موضوع گفتگو جس کی خاطر ہم نے اس بحث کا آغاز کیا وہ ہے زیارتی نیابت، یعنی کسی کی نیابت میں زیارت کو انجام دینا۔ اس سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے منابع روائی میں، یعنی اگر آپ کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 99 کے صفحہ نمبر 255 کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر باقاعدہ ایک چیپٹر کا اور ایک باب کا آغاز ہو رہا ہے مرحوم مجلسی کی جانب سے، کہ جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ الزیارت بالنیابت عن الائمۃ وغیرہم، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی نیابت میں زیارت کو انجام دینا اور غیر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی نیابت میں زیارت کو انجام دینا۔ اس چیپٹر میں کچھ احادیث کو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ بس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کسی کی نیابت میں، چاہے وہ کس زندہ ہو یا اس کا انتقال ہو چکا ہو، انسان اس کی نیابت میں زیارت کو بھی کر سکتا ہے، نماز زیارت کو بھی انجام دے سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے اور نماز طواف کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 روایات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، آپ ملاحظہ کریں۔ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابراہیم خضرمی نامی ایک صحابی سے۔ یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک ایسی حالت میں شرف یاب ہوا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر اور ممبر کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہاں میں وہ روایت بھی نقل کر دوں کہ بین القبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور یہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ احتمال ہے یہاں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر ہو، اس وجہ سے شاید یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن بطور قطع نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس مقام کی نہایتی اہمیت ہے اور نہایتی فضیلت ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر اور ممبر کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس حالت میں ابراہیم خضرمی حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آتا ہے، آ کر ایک سوال کرتا ہے، اور سوال اس انداز میں کرتا ہے، یبن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے فرزند، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ انی اذا خرجت الی مکہ، کہ جب میں مکہ کی طرف اپنے شہر سے نکل رہا تھا تو اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ربما قال لی الرجل، افراد میرے پاس آئے اور اس افراد نے آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ تف عنی اسبوعا وصل عنی رکعتین، کہ تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو تو تم وہاں جا کر میری طرف سے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا اور میری جانب سے بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کو انجام دینا۔ تو ایسا مجھ سے انہوں نے مطالبہ کیا، فربما شغلت عن ذالک، یعنی میں اپنی مصروفیات کے باعث اس عمل کو انجام دینا بھول گیا۔ فَإِذَا رَجَعْتُ، اب جب میں اپنے شہر میں واپس جاؤں گا تو لم ادر ما اقول لہو، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب میں اپنے شہر میں واپس جاؤں تو میں اس شخص کو جا کر کیا جواب دوں جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری طرف سے طواف کیا اور میری طرف سے تم نے نماز طواف کو انجام دیا، تو میں اس کو کیا جواب دوں۔
یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس ابراہیم خضرمی کو ایک فارمولہ عطا کر رہے ہیں جو صرف اس ابراہیم سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام بشریت سے متعلق ہے، اور صرف طواف سے متعلق نہیں ہے بلکہ زیارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی ہے۔ لہٰذا ایک فارمولہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اس فارمولے پر اگر عمل کرو تو تمہیں جو ہے وہ تم نے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ان کے مطالبے کو اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا۔ اب درواقع یہاں اس ابراہیم خضرمی کے سوال کے جواب میں امام موسیٰ کاظم نے درواقع 3 مطلبوں کو اس کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ پہلا مطلب طواف سے متعلق ہے کہ کیا کسی زندہ شخص کی جانب سے بیت اللہ کا طواف کیا جا سکتا ہے اور نماز طواف کو انجام دیا جا سکتا ہے، ایک۔ دوسرا سوال، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو کسی زندہ شخص کی جانب سے انجام دیا جا سکتا ہے اور نماز زیارت کو کسی زندہ شخص کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے، دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا ایک ہی عمل کو متعدد افراد کی طرف سے انجام دیا جا سکتا ہے یا انجام نہیں دیا جا سکتا؟ ان تینوں سوالات کے جواب امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس ابراہیم خضرمی کو عطا کر رہے ہیں، لہٰذا اسے کلی فارمولہ عطا کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں قال، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ اذا اتیت مکہ فقضیت نسکک، کہ جب تم مکہ جاؤ اور تم نے اپنے تمام مناسک حج کو وہاں پر انجام دے دیا ہو تو اب تم اپنے اعمال سے فارغ ہو چکے ہو۔ اب یہاں پر فطوف اسبوعا وصل رکعتین وقل، یعنی تم 7 چکر لگاؤ خانہ کعبہ کے گرد، یعنی طواف کرو، اور طواف کے بعد 2 رکعت کو انجام دو جو نماز طواف ہے۔ اس کے بعد تم خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر خداوند متعال سے یہ ڈیمانڈ کرو اور یہ مطالبہ کرو اور یہ اقرار کرو کہ اللہم ان ھذا الطواف وہاتین الرکعتین عن ابی و امی وعن زوجتی وعن ولدی وعن خاصتی وعن جمیع اہل بلدی حرہم وعبدہم وعبیزہم واسودہم، یعنی تم خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کر خداوند متعال کی خدمت میں عرض کرو کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہ جو طواف انجام دیا ہے اور یہ جو 2 رکعت نماز طواف پڑھی ہے، یہ طواف اور یہ 2 رکعت نمازیں میرے والدین کی جانب سے ہیں، یعنی میرے والد کی جانب سے ہیں، ان ابی وعن امی، اور میری والدہ کی جانب سے ہیں، وعن زوجتی، اور میری بیوی کی جانب سے ہیں، وعن ولدی، اور میرے بچوں کی جانب سے ہیں، وعن خاصتی، اور میرے دوستوں کی جانب سے ہیں، وعن جمیع اہل بلدی، اور میرے شہر میں موجود تمام لوگوں کی جانب سے ہیں، چاہے وہ لوگ حرہم وعبدہم، چاہے وہ لوگ آزاد ہیں یا غلام ہیں، سب کی جانب سے میں نے ان کو انجام دیا ہے۔ ابیضہم واسودہم، چاہے وہ سفید رنگ والے ہیں چاہے وہ کالے رنگ والے ہیں۔ پس ایک طواف یعنی 7 رکعت، اس نے 7 چکر جو طواف کے اس نے انجام دیے ہیں، یہ ایک طواف انجام دیا ہے، 2 رکعت نماز انجام دی ہے، لیکن اس طواف کا اور اس 2 رکعت نماز کا اس نے ثواب اپنے والد کو بھی دیا، اپنی والدہ کو بھی دیا، اپنی زوجہ کو بھی دیا، اپنے بچوں کو بھی دیا، اپنے دوستوں کو بھی دیا، حتیٰ کہ اپنے شہر میں موجود تمام انسانوں کو دیا، چاہے وہ آزاد ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، چاہے وہ سفید ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، سب کو اس نے اس کا جو ہے وہ ثواب عطا کیا اور ان کو اس میں شریک قرار دیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس ابراہیم خضرمی سے کہتے ہیں فَلَا تَشَاءُ أَن تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ تُفْتُ عَنْكَ وَصَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقًا، یعنی اے ابراہیم خضرمی، اگر تم مکہ کے اندر اس طرح کا عمل انجام دو
اور اس طرح سے اس کے بعد دعا کرو خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور پھر اپنے شہر میں جب واپس جاؤ تو جو شخص بھی تمہارے پاس تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آئے اور تمہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے تو تم اس شخص کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے آپ کی جانب سے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہے اور آپ کی جانب سے 2 رکعت نماز بھی طواف کی انجام دی ہے۔ اگر تم ایسا کہو گے تو تم نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ تم سچے ہو اور تم صادق ہو۔ یہ روایت ہے طواف سے متعلق۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اگلا فارمولہ اسے بتا رہے ہیں، اور وہ ہے زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق۔ لہٰذا فرماتے ہیں اذا فاذا اتیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابراہیم خضرمی، اب جب تم مدینہ میں یہاں موجود ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف تم جاؤ، فقضیت ما یجب علیک، اور تم اپنے اعمال کو اور زیارت کو انجام دو، اور اس کے بعد فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز زیارت کو اس کے بعد انجام دو، ثم قف عند رأس النبی، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں سر اقدس کے پاس جا کر کھڑے ہونے کے بعد تم کہو فقل، کہو وہاں پر جا کر کیا کہو، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابی و امی، اے میرے رسول خدا میرا آپ پر سلام ہو، اور یہ سلام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، السلام علیک یا نبی، یہ جو سلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، من ابی، میرے والد کی جانب سے ہے، و امی، اور میری والدہ کی جانب سے ہے، و زوجتی، اور میری زوجہ کی جانب سے ہے، و ولدی، اور میرے بچوں کی جانب سے ہے، و جمیع حامتی، اور میرے اطراف میں تمام میرے رشتہ داروں تمام دوستوں کی جانب سے ہے، ومن جمیع اہل بلدی، اور میرے شہر میں موجود تمام انسانوں کی جانب سے ہے، حرہم و عبدہم، وہ انسان آزاد ہوں یا وہ غلام ہوں، ابیضہم و اسودہم، وہ سفید ہوں یا سیاہ ہوں، سب کی جانب سے اے میرے رسول خدا میرا آپ پر سلام ہو۔ اب سب کی جانب سے اس نے زیارت نیابتی بھی کر دی، نماز نیابتی بھی اس نے انجام دے دی، اور یہ جملے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرأت کیے۔ اب امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں فَلَا تَشَاءُ أَن تَقُولَ لِلرَّجُلِ، اب جب تم واپس جاؤ اور لوگ تم سے ملنے کے لیے آئیں تو تم انہیں کہو انی اقرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنک السلام، میں نے آپ کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر دی ہے، تو آپ کا یہ قول، یہ جملہ اس آنے والے شخص کو کہنا، الا کنتا صادقاً، آپ کا یہ جملہ اسے کہنا جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا جملہ اسے کہنا کیا ہے، سچ ہے اور بالکل درست ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں تو بحار الانوار کی جلد نمبر 99 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے، اور حدیث نمبر 1 ہے اسی باب کی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اگلی حدیث جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں وہ داؤد سرمی سے متعلق ہے، یہ بھی راوی ہے، اور آتا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں۔ آ کر امام سے کہتا ہے انی زرت اباک وجعلت ذالک لک، اے امام موسیٰ کاظم میں آپ کے والد بزرگوار کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے وہاں زیارت کی، اور اس زیارت کے ثواب کو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا اور آپ کو تحفہ دے دیا۔ تو یہاں امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس شخص کو جواب میں کہتے ہیں فقال لک من اللہ اجر، یعنی امام نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اجر ہے، وثواب عظیم، اور عظیم ثواب ہے، یعنی تم نے جو یہ زیارت کی ہے اور اسے مجھے ہدیہ کیا ہے تو مجھے جو اس کا اجر ملنا ہے تو ملے گا ہی، لیکن میرے علاوہ تمہارے لیے بھی اس عمل کا خداوند متعال کی بارگاہ میں اجر اور ثواب عظیم ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، وَمِنَّا الْمَحْمَدَةُ، اور ہماری طرف سے تمہارے لیے حمد و ثنا ہے، ہمارے لیے
ہماری طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ شکر ہے کہ تم نے ہمارے لیے جو ہے وہ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اس حدیث کو بھی آپ سیم اسی چیپٹر میں یعنی بحار الانوار کی جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 256 اور حدیث نمبر 3 کے تحت اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس مطلب کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ایک واٹس اپ گروپس بنا رکھے ہیں جس میں انہوں نے مومنین کو ایڈ کر رکھا ہے اور ہر جمعرات کو وہ مومنین کی جانب سے زیارت کرتے ہیں۔ میں بھی اس گروپ کا حصہ ہوں اور جا کر مومنین کی طرف سے زیارت کی جاتی ہے۔ لہٰذا تمام مومنین جو ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، وہ اپنے نام ہمارے پاس نوٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے موبائل میں رجسٹر میں ثبت کر لیں، درج کر لیں، اور پھر جب جمعرات کا دن آئے تو ہم ان تمام مؤمنین کی جانب سے جا کر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ان کی جانب سے، ان کے مرحومین کی جانب سے، ان کے عزیز و اقارب کی جانب سے جا کر وہاں پر زیارت کریں۔ کوئی دوست جا کر زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کرتا ہے، کوئی جا کر زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کوئی جا کر زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے، اور آج کل جو رجب المرجب کے ایام ہے تو کوئی جا کر ان کی طرف سے زیارت رجبیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر اس زیارت کے بعد تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور جن جن افراد نے ہمیں نیابتی زیارت کے لیے کہا ہوتا ہے ان کی مختلف حاجات کی برآوردگی کے لیے خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے میرے پروردگار، ان میں جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرما، اور جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما، اور جو دعائیں مومنین اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ہمارے ان دوستوں کے ذمے لگاتے ہیں، وہ اس عنوان سے حرم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا میں جا کر زیارت بھی کر دیتے ہیں اور ان کی جانب سے دعا بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اس کا کوئی ہزینہ یا کوئی پیسہ یا کوئی اجرت دریافت نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا فی سبیل اللہ مومنین کے لیے یہ خدمت کی جاتی ہے۔ اور دوسری ایک خدمت جو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور شہادت کے ایام میں مجالس عزا کا بھی ہمارے دوست انعقاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کروانا چاہے تو اس مجلس کو بھی برپا کیا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ مومنین اس میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، اپنے مرحومین کے لیے مجلس کروانا چاہیں، یا بعض لوگ خود یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ امام معصوم کی بارگاہ میں مجلس کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اس امر میں بھی ہمارے دوستان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں 25 رجب، اور ہمارے دوستوں نے مجلس عزا کا پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے۔ پھر اب جیسے جیسے افراد اگر رابطہ کریں اور ان مسائل میں دلچسپی رکھیں تو جتنی اماؤنٹ آئے گی اس حساب سے مجالس عزا کو منعقد کر دیا جائے گا۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں باقاعدہ مومنین اپنا حصہ مالی ڈال سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مومن نہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا یا نہیں ڈال سکتا تو بھی اسے اس مجلس کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے دوستوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ نہایت شکریہ۔ یہ چیپٹر اب ہمارا آپ کے ساتھ کلوز ہوا، اور کل سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ طور پر اپنے اسی پرانے موضوع یعنی رسالہ لب لباب کے عنوان سے حاضر ہوں گے۔ نہایت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔